بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ وار یومیہ درس کی شکل میں ہم احادیث نبویہ کی روشنی میں ایسے اعمال سن رہے ہیں جن اعمال پر اللہ رب العزت کی جانب سے بڑی بڑی بشارتیں اور بڑے بڑے اجر و ثواب ملنے کا وعدہ ہے۔ آج کے سبق میں دو حدیثیں ہیں، گویا کہ دو عمل ہیں۔ پہلی روایت مسلم شریف کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، من صلی علی واحدۃ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ عشرًا، تو اللہ رب العزت اس کو 10 رحمتیں عنایت فرمائیں گے۔ صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کا پڑھنا، کوئی خاص الفاظ مقصود نہیں، کوئی خاص درود شریف مقصود نہیں، محض صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی کہہ لینا، مختصر سے مختصر جو بھی درود شریف بندے کو یاد ہو، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان الفاظ کے ذریعے سے درود بھیجتا ہے، بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس ایک مرتبہ کے بدلے میں اس کو 10 رحمتیں عنایت فرماتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں روزانہ 100 دفعہ صبح شام درود شریف کے پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کر زبان سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک مجلس میں بیٹھ کر 10 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اور 10 دفعہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے، گویا کہ وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 10 دفعہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اور ایک دفعہ کے پڑھنے کے بدلے میں 10 رحمتیں، تو 10 دفعہ کے پڑھنے میں اس کو 100 رحمتیں اللہ رب العزت کی جانب سے نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور بڑی ہی بدبختی کی بات ہے، بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے کانوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے، ہمیں سنائی دے، اور اس کے باوجود ہماری زبان سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادا نہ ہو، اس لیے کہ وہ محسن اعظم ہیں، وہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، جن کی بدولت ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوئی، جن کی بدولت ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا،
جن کی بدولت ہمیں وہ نظام حیات ملا جو نظام حیات اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری روایت بھی مسلم شریف کے حوالے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم تصیبہ مصیبۃ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جس مسلمان مرد عورت کو کوئی مصیبت پہنچے اور اس مصیبت کے پہنچنے کے بعد نہایت ہی صبر کے ساتھ اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے بغیر جزا فضا اور واویلا کے اول وہلے میں اگر وہ مسلمان مرد وہ مسلمان عورت یہ کلمات ادا کر لے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ نصیب فرماتے ہیں، بلکہ جو چیز اس کی ضائع ہوئی، جو چیز اس کی ختم ہوئی، اس سے بہتر چیز اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ ام سلمہ خود فرماتی ہیں کہ فلما مات ابو سلمہ، کہ جب میرے شوہر یعنی ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، میرے حق میں ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ سب سے پہلا گھرانہ ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ ثم انی قلتھا، لیکن جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی کلمات ادا فرمائے، میں نے یہی کلمات پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ رب العزت نے میرے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا، اور میرا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ گویا کہ ابو سلمہ سے بہتر، کئی گنا بہتر، بلکہ انسانیت بلکہ تمام مخلوق میں سب سے بہتر شخصیت مجھے نصیب ہوئی۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ برکت تھی ان کلمات کو ادا کرنے کی، جو کلمات اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے کر ارشاد فرمائے ہیں کہ بندہ کہہ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ اور اس کو بہترین چیز عنایت فرماتے ہیں، اس نعمت کے بدلے یا اس چیز کے بدلے جو اس مسلمان سے فوت ہو گئی، جو اس مسلمان نے کھو دی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔